بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 16ویں سپارے کی تفسیر آپ بھائیوں کے سامنے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ پیش کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کے اندر 4 واقعات کی طرف توجہ ہماری مبذول کرائیے۔ ایک اصحاب کہف ہیں، یہ چند نوجوان تھے جو وقت کے حکمران جو کافر تھا اور آخرت کا منکر تھا اور اللہ تعالیٰ کی توحید میں کمزور تھا، تو ان نوجوانوں نے اسے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی۔ آخر کار جب وہ ان کے ظلم و ستم سے تھک گئے تو انہوں نے ہجرت کرنے کا سوچا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا تذکرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان فرما دی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی جتنے لوگ مکہ میں ایمان لائے تھے یہ اکثر نوجوان تھے، اور تسلی یہ دی کہ یہ نوجوان انشاءاللہ دین کا کام کریں گے اور یہ ہجرتیں بھی کریں گے اور اسلام کے لیے یہ دکھ تکلیفیں بھی اٹھائیں گے۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف یعنی ان نوجوانوں کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ سنا کر ان کو بھی تنبیہ کی کہ نوجوانوں، جوانی میں کرنے والے کام یہ ہیں کہ آپ کی جوانی سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا کام ہو، جوانی میں عبادت ہو۔ جوانی جو عموماً دیوانی ہوتی ہے اس پر کنٹرول رکھیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس عظیم ملکہ کو ضائع نہ کریں بیکار کاموں میں۔ تو یہ بھی نوجوان ہیں، اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، ہجرتیں کر رہے ہیں۔ غار میں آ کر انہوں نے پناہ لی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی کروٹیں خود بدلتے تھے، ہم نے ان کو سلا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسی رحمت نازل فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتے ہیں۔ کروٹیں اللہ تعالیٰ بدلتے رہے ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم خود تھپکیاں دیتے تھے۔ سورج جب نکلتا تھا تو غار کا منہ شمال کی طرف تھا تو دھوپ دائیں نکل جاتی تھی، اور جب سورج غروب ہونے لگتا تھا تو دھوپ بائیں کی طرف نکل جاتی تھی، اور وہ دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی تاکہ یہ آرام کرتے رہیں اور ان کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس واقعے سے سبق سکھایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ستائے ہوئے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کیسی نصرتیں اور کیسی مدد نازل فرماتا ہے۔ 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے سلائے رکھا، 9 سال مزید، اور اس کے بعد اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کو بھی مطلع کر دیا اور ایک مسئلہ بھی ثابت کر دیا۔ جو لوگ آخرت کے بارے میں یہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھنا، اور جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گے قبروں میں، تو پھر کہاں سے اٹھائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بھی واضح کر دیا، اور مکہ والوں کو بھی، قریشیوں کو بھی یہ واقعہ سنا کر، اگرچہ یہ واقعہ ان میں پہلے کچھ مشہور تھا لیکن اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے شامل کر رکھی تھی، تو قرآن نے اس کو صحیح بیان کر کے ان کو بھی خبردار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ساری انسانیت کو اٹھائے گا اور ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ ان نوجوانوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے ہمیں بھی یہ سبق دیا کہ ہم بھی اپنی جوانیوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان جوانیوں میں اور ان اوقات اور زندگیوں میں اللہ تعالیٰ بہت برکتیں ڈالے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ خصوصاً جب انہیں ایک تقریر کے دوران پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ سے بھی بڑا عالم کوئی ہے، کہنے لگے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ جانتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے علم کو
اپنے حد تک محدود کر کے کہہ دیا مجھ سے شاید بڑا کوئی عالم نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر عالم پر ایک بڑا عالم بنایا ہے، کوئی شخص اپنے علم کو حرف آخر نہ سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ کیا کہہ دیا، میرا ایک بندہ ہے مجمع البحرین، سی جنکشن، جہاں دو آپس میں دریا ملتے ہیں فلاں جگہ پر، وہاں میرا ایک بندہ ہے، وہ تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے علم اور عمل سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ سفر کرنا شروع کر دیا، ساتھ اپنے ایک نوجوان بھی تھا یوشع بن نون۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا مچھلی تمہارے ٹوکرے میں جو رکھی ہوئی ہے یہ غائب ہو جائے، یہاں پر میرا ایک بندہ ہوگا۔ بہرحال ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، مچھلی وہاں سے کود گئی، پتہ نہیں چلا۔ آگے کافی سفر کر گئے، واپسی پھر پلٹے کہ مچھلی تو وہاں نکل گئی تھی۔ وہاں پر آئے تو اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کو وہاں پایا اور سلام کیا۔ ان کا نام خضر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ خضر نے پوچھا کہ میری سرزمین پر سلام؟ فرمایا ہاں، کون؟ فرمایا موسیٰ۔ کون موسیٰ؟ فرمایا بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ جی ہاں۔ تو یہ بھی بات پتا چلی، کچھ لوگ کہتے ہیں خضر جو ہے وہ عالم الغیب ہیں، غیب کی خبریں رکھتے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ ان کو بھی غیب نہیں تھا، ورنہ وہ پوچھتے کہ بھئی کون، اور یہ بھی نہ پوچھتے کہ بنی اسرائیل کا موسیٰ۔ تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ وہ بھی اللہ کا ایک بندہ تھا، وہ فرشتہ بھی نہیں تھا، وہ عام اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا۔ اور خضر کو خضر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جس جگہ پر بیٹھتے تھے، اٹھ کے جب جاتے تھے تو وہ جگہ لہلہا اٹھتی تھی اور سرسبز شاداب ہو جاتی تھی۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟ فرمایا سیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے ساتھ تو صبر نہیں کر سکے گا، میرا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا اللہ نے چاہا تو صبر کروں گا۔ ایک کشتی میں سوار ہو گئے، انہوں نے کرایہ نہیں لیا، جب اترنے لگے تو کشتی کے 2 پھٹے اکھیڑ دیے۔ تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کرایہ نہیں لیا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی۔ فرمایا بول پڑے نا، میں نے کہا تھا میں جو کام کروں آپ نے بولنا نہیں ہے۔ فرمایا اچھا غلطی ہو گئی۔ اسی دوران خضر نے یہ بھی بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک چڑیا آئی اور آ کر کے اس نے سمندر کے پانی سے ایک چونچ بھری اور چلی گئی۔ تو خضر نے کہا موسیٰ جتنا اس چڑیا نے اس سمندر سے پانی لیا ہے، میرا اور تیرا علم اللہ کے مقابلے میں اس چڑیا کے چونچ میں آنے والے پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کا علم محیط ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں تو ہمارے بزرگوں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہے نا، ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے لاکھوں میل دور اپنے مرید کی مدد کر لیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خضر کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارا علم اتنا محدود ہے۔ آگے سفر کیا، ایک بچہ کھیل رہا تھا لڑکوں میں، اس کو قتل کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، فرمایا میں نے کہا تھا صبر کرنا، پھر بول پڑے۔ فرمایا اچھا دوسری غلطی ہے معاف کر دو، اگر آئندہ اب ایسا ہوگا تو آپ مجھے پھر کوئی عذر قبول نہیں کرنا۔ آگے ایک بستی میں گئے تو بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ تو ایک دیوار اس بستی میں گرنے والی تھی، خضر نے اس گرنے والی دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ آپ اگر چاہتے تو اس دیوار کی اجرت لے سکتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا۔ فرمایا پھر بول پڑے جاؤ، اب میرا اور آپ کا معاملہ نہیں چل سکتا، لہذا اب آپ کی میری جدائی، آپ صبر نہیں کر سکتے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کو بھی موسیٰ کو دکھانا تھا کہ ہاں آپ سے بڑے عالم کوئی ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ 3 واقع ہونے کے بعد فرمایا اچھا ان کی خبر تو دو، یہ کام کیوں کیا؟ فرمایا وہ کشتی مسکینوں کی تھی تو میں نے توڑ دی، اس لیے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ ساری کشتیاں پکڑ لیتا تھا، تو میں نے ان کی کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ کشتی چلتی رہے اور مسکینوں کا کھانا بنتا رہے، مسکینوں کا خیال کرنا۔
دوسرا بچے کو کیوں مارا؟ فرمایا اس کا اماں ابا نیک تھے، بچہ بڑا باغی بن رہا تھا، بڑا ہو کر اپنے اماں ابا کے لیے بہت بڑی مصیبت اور امتحان کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے اس کو مار دیا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کی موت ہوتی ہے اس کی بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اور جس کی زندگی ہوتی ہے اس میں بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو موت دیتا ہے اس میں بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہاں ایک حکمت بیان کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ماں باپ کے لیے رسوائی کا سبب بن رہا تھا یہ، اس لیے اس کو ختم کر دیا۔ اچھا دیوار کو کیوں کھڑا کیا؟ فرمایا یہ دیوار یتیم بچوں کی تھی اور وہ ان کے بچوں کے ماں باپ جو تھے وہ نیک تھے، سبحان اللہ۔ تو اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا ان بچوں کا، یتیموں کا، تو ہم نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا، کہیں دیوار گر گئی تو لوگ خزانہ لوٹ کر لے جائیں گے، تو ہم نے اس کے دیوار کو کھڑا کیا تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ لے لیں۔ کیوں کیا ایسا؟ ماں باپ نیک تھے۔ ہم دعائیں کرواتے رہتے ہیں، حضرت صاحب دعا کریں بیٹا بڑا یوں ہے، بیٹا بڑا یوں ہے۔ آپ یاد رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے، آپ کے بچوں کی اچھی رہنمائی کرے، تو اس کے لیے ماں باپ کو خود صالح بننا پڑے گا۔ ماں باپ کے نیک عمل، ماں باپ کا صالح ہونا اولاد کی تربیت میں اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ اگر آپ صالح بن جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ ماں باپ کی صالحیت کا اثر اور ماں باپ کے نیک اعلیٰ کردار کا اثر اولاد پر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر کے حوالے سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علم و عمل کے لیے نکلے، دیکھ لیں وقت کا پیغمبر ہے لیکن علم سیکھنے نکلا ہے، عمل کے لیے نکلا ہے، تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا۔ سیکھنے سکھانے میں میاں کیا غرور؟ اگر عمر بڑی ہو گئی ہے، قرآن نہیں پڑھ سکے جوانی میں، بچپن میں، تو پھر پڑھ لو۔ اماں بہن بیٹی اگر نہیں سیکھ سکی بچپن میں، جوانی میں، اب بوڑھی ہو گئی ہے تو اب سیکھ لے۔ علم سیکھنے میں کوئی عیب نہیں ہے، اور غرور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میرا مقام اتنا ہے، میں سیٹھ ہوں، میں فیکٹری کا مالک ہوں، میں اتنی بڑی مالکن ہوں، اور میں اب جو ہے دو زانو ہو کر کسی سے قرآن سیکھوں، دین سیکھوں۔ وقت کا پیغمبر ہے اور ایک عام شخص سے دین سیکھنے چلا گیا، بات علم سیکھنے چلا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خضر کوئی نبی نہیں ہے، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، نہ فرشتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی ایک عام اللہ کے بندوں سے سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے چلے گئے، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ علم کی باتیں سیکھنے میں عیب نہیں ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ ایک بات، اگلی بات، ذوالقرنین بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے۔ کون ہے؟ اس کے بارے میں بہت ساری مفسرین نے بات کی۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ سکندر اعظم تھا اور اس نے ساری دنیا کو فتح کیا تھا، اور یہ بندہ نہیں ہے۔ یہ بندہ چونکہ جو سکندر اعظم ہے یہ رستو کا شاگرد ہے، اور رستو خود بت پرست ہے، تو یہ سکندر اعظم نہیں ہے، یہ ذوالقرنین۔ ذوالقرنین کو ذوالقرنین کئی وجوہات سے کہا جاتا ہے۔ قرنین کہتے ہیں دو سینگوں کو، قرن کہتے ہیں صدی کو، قرن دو کونوں کو بھی کہتے ہیں۔ قرن جو ہے وہ بالوں کی جو لٹیں بنی ہوتی ہیں اور ان کو گوند دیا جاتا ہے، مینڈیاں، ان کو بھی قرن کہتے ہیں۔ تو اس کو ذوالقرنین یا تو ان کا لقب ہے، یا پھر اس شخص نے اللہ کا دین مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، سارے کونوں میں، دنیا کے سارے کناروں میں اللہ کا دین پھیلایا تھا اور اس کے لیے جہاد کیا تھا، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ یمن کا کوئی شخص تھا، کچھ نے کہا یہ بابل کا آدمی تھا، اور بعض مفسرین بیچاروں نے تو ایران کے کسی بادشاہ کو ذوالقرنین کا قرار دے دیا، یہ بات غلط ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ایک شخص تھا، ان کے وزیر یہ خضر علیہ السلام تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا تھا
اور لشکر دیا تھا، فوجیں دی تھی، ساز و سامان دیا تھا، گھوڑے دیے تھے، آلات حرب دیے تھے، اس نے بھی سفر کیا، یہ بھی مغرور نہیں ہوا، دنیا میں عیاشیوں میں نہیں پڑا، مال و دولت مل جائے۔ اللہ یہاں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ مال مل جائے، سورس مل جائے، دولتیں مل جائے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بس عیاشیاں کریں۔ اللہ کے دین، اس کی اشاعت اور اس کی ترقی اور اس کی ترویج کا دماغ میں خیال تک نہ آئے، ایسا نہیں۔ ذوالقرنین کا قصہ سنایا کہ اس کے پاس بھی مال و دولت تھا، لیکن یہ مشرق سے مشرق تک گیا جہاں سورج نکل رہا تھا، اور وہاں تک گیا مغرب تک جہاں سورج دلدل میں ڈوب رہا تھا۔ مراد یہ کہ ان کا مشاہدہ ایسا ہوا، ورنہ سورج کوئی دلدل میں نہیں ڈوبتا، بلکہ یعنی وہاں تک پہنچ گیا کہ اس کے بعد سمندر تھا، اور سمندر کے اندر ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو یہ مشرق اور مغرب کی سمت تک یہ سارا اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے لیے آگے بڑھتا گیا۔ پھر شمال کی طرف گیا، وہاں پر ایک قوم کو پایا، اس قوم نے شکایت کی کہ یہاں سے اس پہاڑوں کے بیچ سے یاجوج ماجوج آتے ہیں اور ہمیں وہ تنگ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس پورے درے کو لوہا تانبا پگھلا کر RCC ایک بڑی مضبوط دیوار بنا دی موٹی، اور اس قوم کو بھی محفوظ کر دیا یاجوج ماجوج سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوار جو ہے یہ دیوار چین ہے، ایسا بھی نہیں ہے، یہ دیوار چین نہیں ہے، یہ دیوار دنیا میں ہے۔ یاجوج ماجوج بھی دنیا میں کسی جگہ پر بند ہیں، لیکن اس کی خبر نہیں ہے۔ ساری کائنات اگرچہ لوگوں نے چھان ماری ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی پاور اور قدرت ہے کہ وہ چیز آج تک دریافت نہیں ہوئی۔ قرب قیامت یہ دیوار یاجوج ماجوج توڑ دیں گے، آخری زمانہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، اور پھر یہ یاجوج ماجوج زمین سے پر نکل آئیں گے اور زمین میں فتنہ پھیلائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کے گردنوں میں کیڑے ڈالے گا، یہ مر جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے اتریں گے، زمین ساری بہاریں اگا دے گی، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ یہ وہ آخری زمانہ ہے یاجوج ماجوج کا۔ تو ذوالقرنین نے اس یاجوج ماجوج کو بند کر دیا اس دیوار کے پیچھے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے آپ خواب دیکھتے ہوئے اٹھے اچانک، اور آپ کہہ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ، عرب کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ کیا ہوا؟ فرمایا یاجوج ماجوج نے اتنا سوراخ کر دیا اس دیوار میں، یعنی اس دیوار میں سوراخ کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری بہرحال علامات قیامت ہیں، اللہ تعالیٰ کی منشا پر جب اللہ چاہے گا تو ان علامتوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں، 7 سمندر، اور سارے درخت کلمے بن جائیں، اللہ کے کلمات، اس کی رفعت، اس کی شان، اس کی مہربانیاں، اس کے فضل، اس کی رحمتیں، اس کے اچھے اچھے نام، اس کی نعمتیں لکھنے لگ جاؤ تو درخت ختم ہو جائیں کلموں کے اعتبار سے، سمندر ختم ہو جائیں سیاہیوں کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے کلمات اور اس کی نعمتوں کو، اس کے کلمات کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جس مخلوق کی تعریفیں تھکتے نہیں ہیں کرتے کرتے، اس بزرگ نے جی یہ کر دیا، اس بزرگ نے یہ کر دیا، کتنے کارنامے کیے، کوئی مکھی پیدا کی، اس بزرگ نے کوئی انسان بنایا، کوئی ایک درخت کا بیج اس نے اپنی ہتھیلی پہ کوئی اگا دیا، کیا کیا اس بزرگ نے؟ یہ مخلوق ہے، یہ مغلوب ہے، اس کا کوئی ایک کارنامہ ہم اس کی ایک کرامت بیان کرتے کرتے تھکتے نہیں، اس کی تعریفیں کرتے کرتے، اور پھر اس تعریف کے نتیجے میں اس کو سجدہ کرنے سے بھی بعد نہیں آتے، اس کے مرنے کے بعد بھی ہم اس کی قبر پر ماتھا ٹیکنے سے بعد نہیں آتے۔ رب کہتا ہے مجھے دکھا تو صحیح اس نے کیا پیدا کیا، کوئی ایک چیز جاندار دکھائے، کوئی اس نے پیدا کی ہو۔ تیرے کائنات، تیرے مالک ساری کائنات کے رب کی اتنی نعمتیں، اتنی کاریگریاں کہ 7 سمندر ختم ہو جائیں تو اس کاریگریوں کو اور اس کی ناموں کو، اس کی نعمتوں کو،
اور اس کے کلمات کو تم لکھ نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تو پھر معبود بننے کا حقدار کون ہے؟ پھر سجدے کا حقدار کون ہے؟ دعاؤں کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ سمجھایا کہ اللہ کا خوف کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، رب کی نشانیوں میں غور کرو۔ جن کے پاس تم جاتے ہو عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں، اموات غیر احیاء، مردہ ہو چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں، ولا یشعرون، شعور نہیں رکھتے، ایان یبعثون، کہ قبروں سے کب نکالے جائیں گے۔ یہ قرآن ہے، آپ کہتے ہو سنتے ہیں، آپ کہتے ہو بولتے ہیں، آپ کہتے ہو یہ مسئلے حل کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مردہ ہیں، شعور نہیں رکھتے، کب اٹھائے جائیں گے، سنتے نہیں ہیں۔ آپ بتا دیں آپ سچے ہیں یا اللہ کا قرآن سچا ہے؟ یا آپ سچے ہیں یا قرآن سچا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں سنتے، قرآن کہتا ہے شعور نہیں رکھتے، اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے زندہ نہیں ہے۔ یہ مولوی، یہ پگڑی والا حضرت یہ پورا زور لگاتا ہے زندہ ہے، زندہ ہے۔ تو زندہ ہو گیا تو کیا خدا بن گیا؟ زندہ ہو گیا تو زمین و آسمان کا مالک بن گیا؟ قرآن کہتا ہے زندہ نہیں ہے، یہ امت کو کہتا ہے زندہ ہے۔ اس سے پوچھو کہ مولوی تو سچا ہے یا قرآن سچا ہے؟ اللہ کا ہمیں خوف کرنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی عظمت، اس کے کلمات، اس کی نشانیاں، اس کی نعمتوں کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ حق ہی نہیں بنتا ہمارا کہ اس مالک حی القیوم کو چھوڑ کر ہم کسی مردے کی درگاہ پر جا کر اپنی پیشانیاں ٹکائیں۔ حق ہی نہیں بنتا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، فرمایا جیسے اللہ کے قدر کا حق تھا ایسے انسانوں نے، لوگوں نے اللہ کی قدر کی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بندے ہونے کو بیان کیا۔ جن لوگوں نے عیسیٰ کو رب مانا، مریم کو رب مانا، ان کا قرآن نے رد کیا۔ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، مریم اللہ کی بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو عقیدوں کو بیان کیا۔ فرمایا لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے کلمات سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، قریب ہے کہ یہ پہاڑ ٹوٹ جائیں۔ اتنے بڑے جملے رب کے لیے کہ رب نے بیٹا بنایا ہے۔ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے۔ بچپن میں اس نے بول کر کہا، یہودیوں کا رد کیا جنہوں نے مریم پر بہتان باندھے، نعوذ باللہ کہ یہ بدکارہ ہے۔ اس نے کہہ دیا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، مریم میری ماں ہے اور مجھے اللہ نے اس ماں کے ساتھ اچھائی کرنے کا، بھلائی کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر زکریا علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، جنہوں نے انتہائی بڑھاپے کے عالم میں سر پہ بڑھاپا بھڑک اٹھا ہے، اللہ سے دعا کی تھی اللہ مجھے بیٹا دے دے، جو کام تیرے دین کا میں نے کیا ہے اللہ مجھے بیٹا دے دے تاکہ میرا بیٹا بھی تیرے دین کا کام کرے۔ ایک تو یہ بتایا کہ اولاد اس لیے مانگو کہ یا اللہ وہ اولاد تیرے اسلام کی سربلندی کا کام کرے۔ دوسرا یہ بھی بتایا کہ اس بڑھاپے کی عمر میں بھی مایوس نہیں ہوئے۔ اگر آج بھی کسی بہن کے پاس، کسی بھائی کے پاس اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، تو مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر آپ کو جواب دے سکتے ہیں لیکن آسمانوں کا رب حکیم وہ آپ کو جواب نہیں دیتا۔ اس نے یہ قصہ بیان کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ زکریا نے بڑھاپے کی عمر میں مانگا، بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی، خود بھی بوڑھا ہو چکا تھا، لاغر ہو چکا تھا، رب نے ان کی دعا کے نتیجے میں ان کو بیٹا عطا کیا، یحییٰ عطا کیا، کتاب عطا کی، نام خود رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدائش کے وقت کی پریشانیوں سے محفوظ رکھا، موت کے وقت کی دقتوں سے محفوظ رکھا۔ قیامت کے دن جب گھبراہٹ کے عالم میں ساری انسانیت اٹھے گی، اللہ اس وقت بھی اس گھبراہٹوں سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ یہ بات سمجھائی کہ مایوس نہ ہوں،
جس حالت میں بھی ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، رب سے مانگنے میں مایوسی اختیار نہ کریں۔ وسائل اور اسباب کے محتاج تم ہو، تمہاری آنکھوں میں وہ اسباب نظر نہیں آ رہے، تو کیا ہوا؟ تیرا رب بغیر اسباب کے بھی، بغیر وسائل کے بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اپنے رب سے مانگیں، بالجزم مانگیں، اور اپنے رب سے مانگیں، پختہ یقین کے ساتھ مانگیں۔ حالات ہوں نہ ہوں، وسائل نظر آتے ہوں نہ آتے ہوں، اللہ تعالیٰ زکریا کو بڑھاپے میں، بانجھ حالت میں یحییٰ دینے پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی گود ہری کرنے پر بھی قادر ہے، آپ کی بیماریاں دور کرنے پر بھی قادر ہے، آپ کی دکھ درد تکلیفیں دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا